السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج کی ہماری یہ نشست اعتکاف سے متعلق ہے۔ آج اعتکاف سے متعلق ضروری اہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ رمضان المبارک کی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے، امت کو ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، اور آپ نے اس کے اوپر ہمیشگی بھی فرمائی ہے، یعنی ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اعتکاف یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں ٹھہر جانے کو، ٹھہر جانے، خود کو روک لینے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر، شریعت کی اصطلاح میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف اصل میں گزشتہ قوموں میں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کے اوپر لازمی نہیں کری تھی، ان قوموں نے اپنے اوپر لازمی کر لی تھی بہت سی چیزیں۔ رہبانیت جس کو کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، یعنی وہ اللہ کے حصول کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر ایسی چیزیں انہوں نے لازم کر لی تھی جو اللہ نے ان کو نہیں بتائی تھی۔ دین اسلام ایک معتدل مذہب ہے جس کے اندر درمیانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات بھی بڑے اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرب اللہ کے لیے رہبانیت کو ترک کر دیا، اپنی امت کے لیے اعلیٰ ترین، آسان ترین طریقہ اعتکاف کا عطا فرمایا، جو ظاہری خلوت کی بجائے باطنی خلوت کے تصور پر مبنی ہے۔ یعنی اللہ کو پالینے کے لیے دنیا کی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا، یہ اصل کمال ہے۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے تمام چیزوں کو چھوڑ کر، تمام کاروبار کو، گھر بار کو، بیوی بچوں کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے وہ مسجد میں آ کے پڑ جاتا ہے، اور بس اے اللہ اب میں ہوں اور تو ہے، اے اللہ میں تجھے حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ اعتکاف ہے، اور اس کی اتنی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافات، یعنی ایک خندق سے دوسرا خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے اس سے زیادہ فاصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے، سبحان اللہ۔ ایک دن کی اعتکاف کی جب یہ فضیلت ہے تو ذرا آپ سوچیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور یہ فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ معجم الاوسط للطبرانی کی روایت ہے۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور ارشاد ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں
اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسی وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ کیا فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ اس حدیث میں اعتکاف کے فائدوں میں سے 2 بیان کیے گئے ہیں، یعنی معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے وہ بچا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے، مسجد کے اندر ہے، اللہ کے اس گھر کے اندر ہے، تمام گناہوں سے وہ بچا رہے گا۔ جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مریض کی عیادت کرتا تھا، جنازے میں شرکت کرتا تھا، غرباء کی مدد کرتا تھا، علماء کی مجالسوں میں حاضر ہوتا تھا، تو اعتکاف کی حالت میں گرچہ ان کاموں کو وہ نہیں کر پا رہا، لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے اعتکاف کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کنز العمال کی حدیث ہے، جس میں اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں اعتکاف سے جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ، چونکہ بڑے گناہ جو ہیں وہ معافی کے لیے ان کے معافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب مبارک سعادت میں خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب وہ بڑے گناہوں کی بھی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ بڑوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے بیٹنے ہی سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجافر في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا گیا کرتے لیلۃ القدر کو رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔ تو اعتکاف کیوں کیا گیا؟ اعتکاف اس لیے بھی کیا گیا، مقصود اعتکاف سے لیلۃ القدر کو پانا ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ نیز اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام بتایا گیا ہے، تو کتنی مبارک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اعتکاف کرنے والا لیلۃ القدر سے بچ ہی نہیں سکتا، ضرور اس کو حاصل کرے گا، چونکہ ایک بات تو یہ کہ اعتکاف کرنے والا ہمیشہ اللہ کی رضا میں رہتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا کا سونا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا کام کرنا، کچھ بھی وہ اندر بیٹھا ہوا مسجد میں کر رہا ہے، سب کچھ عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ گرچہ وہ کوئی دینی کام نہیں کر رہا، بیٹھ گیا، تھک گیا ہے، تھوڑی دیر لیٹ گیا، تب بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے لیلۃ القدر کو پانا کتنا آسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کا اہتمام خود بھی کیا اور اپنی امت کو اس کی ترغیب دی ہے۔ اب میں ضروری چیزیں چند ایک اعتکاف کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں، گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی ایک نے بھی پوری محلے میں اور اس پوری بستی گاؤں، چھوٹے گاؤں وغیرہ ہیں، وہاں کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کرا تو تمام بستی والے، تمام محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ رمضان المبارک کے سنت اعتکاف جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ 20واں روزہ پورا ہوتا ہے، 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے پہلے، 20ویں روزے کے دن غروب سورج کے ڈوبنے سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ اعتکاف شروع 20ویں روزے سے شروع ہوتا ہے، اور چاند نظر آتا ہے تب تک اعتکاف، چاند نظر آیا اعتکاف کا وقت پورا ہو گیا۔ تو 20واں روزہ ختم ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے 20ویں روزے میں آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں، اور چاند دکھنے تک مسجد کے اندر رہیں گے، یہ اعتکاف کا وقت ہے۔ آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، کوئی ایک بھی کر لے کافی ہے۔ اگر کوئی 1-2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہے، بلکہ یہ نفل اعتکاف ہے، اور نفل اعتکاف کے لیے کبھی بھی انسان کر سکتا ہے، اس کے لیے رمضان کی بھی قید نہیں ہے، دوسرے دنوں میں بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ رمضان میں بھی کر رہا ہے، 1 دن کا کرے، 2 دن کا کرے، یا 10 گھنٹے کا کرے، نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت اور کوئی گھڑی قید نہیں ہے۔ ایسے ہی عورتیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے ان کی مسجد ان کا اپنا گھر ہے، لہٰذا وہ اعتکاف بھی اپنے گھر ہی میں کریں گی، ان کو فضیلت وہ ملے گی جو
ان کو مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کو فضیلت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ وہی فضیلت مستورات کو اپنے گھر میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے فضیلت عطا کرے گا۔ ایسے ہی خاص طور پر اعتکاف کرنے والوں کے لیے چند چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اعتکاف کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے وقت کی خاص طور پر قدر کریں۔ دیکھنے میں آتا ہے چند لوگ اعتکاف کرتے ہیں، مسجد کے اندر باتیں کرنا فضول، بعض لوگ اعتکاف کے اندر بات کرنے کو برا سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں، تھوڑی سی کچھ بات آپ نے کر لی، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بیکار لایانی باتیں کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اپنے اعتکاف کے وقت کی قدر کریں اور اس کا اہتمام سے گزاریں، ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اللہ ہم سب کو اعتکاف کا اہتمام کرنے والے بنائیں۔ اعتکاف کرنے والے جو ساتھی ہیں، میری ان سب سے گزارش ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اعتکاف کے اندر اس کے مسائل بھی معلوم کریں علماء سے، کہاں تک وہ نکل سکتے ہیں مسجد میں، کس حصے میں جا سکتے ہیں، کن کاموں سے وہ حوض اور نل کے پاس جا سکتے ہیں، کن کاموں کی وجہ سے ان کا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے، کس سے اعتکاف مکروہ ہوتا ہے، یہ مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح معنی میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔